کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کی جو تشبیہ دی وہ باپ سے نہیں دی کہ میں اپنے بندوں سے باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اللہ نے تشبیہ دی میں اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، کہ جو قربانی ماں دیتی۔ اس لیے ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ کہا تیری ماں۔ کہ یا رسول اللہ پھر؟ کہا تیری ماں۔ یا رسول اللہ پھر؟ کہا تیری ماں۔ یا رسول اللہ پھر؟ کہا تیرا باپ۔ چوتھی دفعہ کہا تیرا باپ۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، حساب شروع نہیں ہوگا۔ وہ کس تمنا کا تمنا سن، کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ایسے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں وہی نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی۔ بڑے رسول اور اظہار تمنا کیا ہے؟ کس چیز کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں؟ چونکہ باپ دیکھا نہیں، ماں 6 سال میں فوت ہو، میری زندگی سفروں میں گزری، میری زندگی کا سب سے عجیب سفر وہ تھا جب میں حضرت آمنہ کی قبر پہ پہنچی، چوتھا کا دن جب میں حضرت آمنہ کی قبر پہ پہنچ، کولے پہاڑ، وہ اثر سورج ڈوب رہا تھا، ڈوبتا سورج بھی غمگین نظر آتا ہے، اور وہ ماما چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سن 2000 انسان نام کی شے نہیں تھی، 1400 سال پہلے کیا ہوا ہوگا جب میرے نبی کی ماں نے تپ توڑا ہوگا، اور اوپر پہاڑی ہے، اس سے 15-20 سن روڈ اونچی ہو، جب ان کو پتھروں نے دبا کے نیچے اترے ہیں، ایک باندی ساتھی ہوں میں ایلنا، تو اپنے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگائی، کاش آپ جا کے دیکھو، پہاڑی میں چڑھ گئے، پیچھے ایمن دوڑتی آئیں، تو وہ منظر تھا کہ مینا کے پہاڑ، وہ ابوا کے پہاڑ بھی منہ مو رہے تھے، میرا نبی ماں کی قبر کو چمٹے ہوئے ایسے پڑے تھے۔ جب ایمن قریب ہوئی تو آپ نے سنا، آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، پھر آپ مجھے چھوڑ کے کہاں؟ میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، 18 سال سے سنا رہا ہوں، ہر دفعہ میرا یہ حال ہوتا ہے۔ ایمن نے اٹھانے کی کوشش، انکار کا نہیں، چھوڑ دو، یہیں چھوڑ دو، کھینچ کے لیے کھیلا ہے۔ 7ویں دن آنسو ختم ہو جاتا ہے، رونا بھی چاہو تو نہیں رونا، اور میرے نبی 7ویں دن نہیں 57 سال کے بعد 6 + 57 63 حج پہ جا رہے۔ جب ابوا پہنچے تو ابوا ایک گاؤں ہے، وہاں سب کا ٹھہرنے کا انتظام تھا، اور یہ حج کا قافلہ 60-70 کا ہو چکا تھا، اور آپ نے اپنے اونٹنی کو پہاڑوں میں ڈال دیا۔ نئے لوگ حیران کہ ادھر تو شے کو نہیں جاندے کتنے پہن، قریب کے لوگوں کو پتا تھا کہ ماں کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ آپ اونٹنی سے اترے، پہاڑ پہ چڑھے، ماں کی قبر پہ کیسے بیٹھے؟ احرام تھا، گرمی شدید تھی، اپریل کا مہینہ تھا، یوں جیسے بچے بیٹھتے، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا، ہائے ہائے، یہ گر گیا لگا دو، اپنے پوزیشن دیکھی مجھے اس کیفیت میں جو میں نے آپ کو فزیکلی کر کے دکھایا، شدید گرمی تھی، شدید، اور آپ مسلسل روتے گئے، کتنا روئے کہ آپ کا احرام بھی کیا، داڑھی بھی کہ سینہ بھی۔ پھر کب اٹھے پتہ نہیں، لیکن اعلان فرمایا کہ میں آج رات اپنی ماں کے پاس سونا۔ ماں باپ تھوڑی مدت کے ساتھی ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، انہیں دکھ دے کے بھیجنے والوں سے بڑا بد نصیب کوئی ہوتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے، کاری کوئی نشانی بتا، تو بچیاں اور سے سننا، بچی یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو کیا، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو کیا مطلب؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو بچوں، کہ زندگی گزارنی کیسے، یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ۔
یہ بزلی پھر بہن بھائی ہر رشتے کو میرے نبی نے سبحان اللہ، میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا، چلو قیامت تک آپ کی نظر تھی، کیا آپ کو پتا تھا بر صغیر کے معاشرے میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حق نہیں ملے گا؟ تو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں جب ابھی عرب میں بھی یہی دستور تھا، بہنوں کو کچھ نہیں دے، وہ سارا عرب کھاتے تھے، اور ہمارا بھی یہی دستور ہے، بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا، سب بیٹے لے جاتے، اور والدین جان بوجھ کے اورات اپنے بچوں کے نام کراتے ہیں، بچیوں کے نام نہیں کراتے کہ جائیداد تقسیم ہو جائے، جائیداد تقسیم ہو جائے، جائیداد کو خدا بنایا ہوا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اولاد کی تربیت، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کو ڈولی میں بٹھا دیا تو جنت اس پہ واجب ہو گئی۔ ایک صحابی بول رہا یا رسول اللہ 2 ہوں، آپ نے کہا 2 ہوں شادی کر دے اس پہ جنت واجب، ایک نے کہا 1 بیٹی ہوگا، ایک کو بھی ڈولی میں بٹھا دے گا تو جنت واجب ہو جائے۔ تو میرے عزیز ہو، یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو ہمارے نبی ہمیں سکھا کے گئے۔ میں 16 گھنٹے میں کتنے بیان کر سکتا ہوں، میں صرف آپ کو ٹیپس دے سکتا ہوں، ہنٹس دے سکتا ہوں کہ اللہ کے واسطے قرآن سے جڑو، اپنے نبی کی سیرت سے جڑو، اس کو بھی پڑھو جو پڑھ رہے ہو، اللہ تمہیں ایسا علم عطا فرمائے کہ تمہاری FCBS کی ڈگری وہ انگلینڈ کی ڈگری سے بڑی ہو جائے۔ جب تک آپ علم میں فقیر رہو گے، عزت سے سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ جو قوم اپنا علم بھی نہ خود تلاش کر سکے، اسے عزت سے رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ تمہارا بڑا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو امریکہ سے ڈگری لے کر آئے، اور ہم اس دن آزاد ہوں گے جب ہمارا ڈاکٹر یہاں کا امریکہ سے بڑی ڈگری والا شمار ہوگا۔ کہ علم وراثت نہیں ہے، علم محنت ہے، جو محنت کرے گا اللہ اس کا سینہ کھول دے۔ اور ہمارے بچے بچیاں پڑھتے ہیں صرف ڈگری کے لیے اور آگے جاب کے لیے، اور ہمارے ادارے بھی عام طور پہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ اس لیے نہ ان میں جوش ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر علم کی شمع روشن کریں، نہ ہماری نسل میں شوق ہے کہ بھی ہم کچھ علم لینے والے بنے، بس ایک ڈگری مل جائے، آگے جاب مل جائے، بس یہاں تک ہماری پرواز ہے، اور یہ بہت پست پرواز۔ بچوں اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، بہن بھائیوں کے رشتے۔ حجاج کے سامنے 3 مجرم پیش کیے، ساتھ ایک خاتون تھی، تو اس نے کہا ان کو قتل کر دو، تو وہ خاتون کہنے لگی ہم غریب لوگ ہیں، معاف کر۔ کہنے لگا تیری سفارش پہ ایک کو معاف کر دے، تو ایک اس کا بیٹا تھا، ایک اس کا خاوند تھا، ایک اس کا بھائی تھا۔ تو وہ کہنے لگی شادی تو پھر بھی ہو جائے گی اور بیٹا بھی مل جائے گا، بھائی نہیں ملے گا، ماں پہ مر گئے۔ وہ کہنے لگی میرا بھائی چھوڑ دے، باقی دونوں مار دے۔ تو اس نے کہا میں تیرے چناؤ کو سلام کرتا ہوں، تیرے اس خوبصورت انتخاب کو سلام کرتا ہوں، جا تینوں لے جاؤ۔ اس نے تینوں کو چھوڑ تین۔ تو بھائی آج سب سے زیادہ لڑے ہوئے بہن بھائی، نفرتیں بہن بھائیوں میں ہیں، دوریاں ہیں، شدتیں ہیں، سختیاں ہیں، پیچھے کوئی بڑے مسائل نہیں، زبان کا بول، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا۔ بچوں اس کو زندگی سے نکال دو گے تو آپ کی زندگی انتہائی۔ زندگی کو حسین بنانا چاہتے ہو تو نبی کو پڑھو، نبی کے اخلاق اپناؤ۔ اللہ کی قسم آپ کے کپڑوں سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی، آپ کی ڈگریوں سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی۔ زندگی کا خوبصورت ہونا الگ چیپٹر ہے اور کپڑے کا خوبصورت ہونا گھڑی کا الگ چیپٹر۔ ہم اسی میں گم ہو گئے ہیں کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کا طریقہ کیا ہے، بہت بڑی گاڑی ہو، بہت بڑا بنگلہ ہو، بڑے قیمتی گھڑی ہو، فون ہو، یہ ہے، یہ بہت چھوٹے سے اسلحے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو ہنٹس دے کے جا رہا ہوں، عبادات میں نماز کو قابو میں رکھو اور زندگی میں اخلاق کو قابو میں رکھو۔ اخلاق اچھے ہوں گے تو ہر رشتہ وہ قیمتی بن جائے گا، خوبصورت بن جائے گا۔ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، سہ جانا سیکھو، گالی کے جواب میں چپ رہنا سیکھو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی برائی نہ کرو۔ تو نہیں کرتے ہو صاحب؟ اچھا آپ بہت سے یہاں رہتے ہو تو آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہوگی، تو کسی کا کسی سے بول چال بند بھی ہوگا، تو میری آخری گزارش یہ ہے کہ اگر کسی سے لڑے ہوئے تو صلح کر لے۔ اللہ کو پسند نہیں کہ 2 مسلمان آپس میں بول چال بند ہو،
جب بول چال بند ہوتا ہے تو اللہ ان کی فائل بند کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا کوئی نیک عمل مجھ تک نہیں پہنچنا چاہیے. آپس میں بول چال کا بند ہونا اتنا خوفناک کام ہے. تو اگر آپ اپنی عمل کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں تو کسی سے لڑو نہیں. ہو جائے اونچ نیچ تو بول چال بند مت کرو، بول چال باقی رکھو، خود پہ کر لو. وہ ذلیل کرے خاموش ہو کے سن لو تو انشاءاللہ آپ دیکھنا یہ دنیا بھی آپ کے لیے جنت بنے گی اور آخرت تو جنت ہے ہی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق ہو. ماں باپ سے اظہار ضروری ہے. یہ سارے وہ رشتے ہیں جن کو میرے نبی نے قرآن سنو ماں باپ کے لیے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ہاں ماں باپ کے لیے اپنے پر پھیلا دو، پر بچھا دو. کیوں بھائی انسان کے پر ہوتے ہیں یا بازو ہوتے ہیں؟ بولو بھائی. باجو تمہاری گجراتی میں بولو نا، باجو باجو ہوتے ہیں نا، پر تو نہیں ہوتے نا. لیکن اللہ کہہ رہا پر بچھا دو، اپنے ماں باپ کے لیے پر بچھا دو. پر بچھانے کا کیا مطلب؟ میں بتایا کرتا ہوں کہ اس آیت کو کسی تفسیر سے میں نہیں سمجھا، نہ کوئی تفسیر والا یہ تفسیر کی طرف جائے گا. یہ جو میرا کالج کا ایک دور ہے، ایک تبلیغ کا دور ہے. کالج دور میں جب ہمارے گاؤں کے قریب دریائے راوی ہے، اس کے کنارے جنگل تھا بہت بڑا، اس میں ہم شکار کھیلنے جاتے تھے. ایک ایک ہفتہ جنگل میں پڑے رہتے تھے. تو ساتھ کھانے کا سامان، ساتھ سارے حشم خدم، اور ایک ایک ہفتہ ہم شکار کھیلتے. تو وہ تیتر کو لگتا تھا نا چھرا، وہ چھرے لگتے تھے تو گرتا تھا تو یوں اس کے پر یوں ہو جاتے تھے. میرے آنکھوں کے سامنے وہ تیتر نظر آ رہے ہیں، وہ یوں ایسے کرتے تھے اور یوں گردن ٹیڑھی ہوتی تھی. اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب میں تیرے بس میں ہوں، ذبح کر یا چھوڑ دے، میرا بس ختم ہو چکا. تو آئے ہائے ہائے قربان جاؤں قرآن کی خوبصورتی پر. میرا رب کہتا ہے اپنے پروں کو بچھا دے ماں باپ کے آگے، جیسے زخمی پرندہ تیرے آگے بچھ جاتا ہے کہ ذبح کر دو صاحب، بھون کے کھا یا کباب بنا کے کھا، اب تیرے حوالے ہوں. ایسے ہی ماں باپ کے آگے یوں ہو جا. کیا خوبصورت تعبیر کی. لا تقل لهما اف، اون بھی نہ کر. آپ نے فرمایا کاش میرے والدین ہوتے. تمنا کی 2 مہینے کے تھے ماں کے پیٹ میں تو باپ کا انتقال ہو گیا، یا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، میری ماں تو ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دے. میں کہتا لبیک یا اماں. حج کا سفر ہے، 63 سال عمر ہے، ماں کو فوت ہوئے 57 سال گزر چکے ہیں. آپ حاجیوں کے ساتھ ابوا سے گزرتے ہیں، 10 میل آگے بستی ہے، پہلے قبر آ جاتی ہے. آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، سر ننگا ہے، اپریل کا مہینہ ہے، ماں کی قبر سے گزرے 57 سال میں آدمی کیا کچھ نہیں بھول جاتا. لیکن میرے نبی کے دل کا زخم اسی طرح بھرا نہیں ہے، اسی طرح تازہ ہے. آپ اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر کے سرانے آ کے یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر دیا گھٹنوں میں ایسے، اور یوں سر نیچے کر کے جو روئے ہیں جیسے چھوٹے بچے روتے ہیں. آپ نے دیکھا چھوٹے بچے گھروں میں ایسے روتے ہیں، ہم بھی بہت روئے اس طرح منہ گھٹنوں میں دے کر. تو میرے نبی گھٹنوں میں منہ دے کر جوں روئے جوں روئے جوں روئے، کئی گھنٹے روتے رہے. سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے پہنچا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ نے پہنچایا، ایک رہبر کو ساتھ لیا. وہ پہاڑوں کے اندر وہ قبر ہے، تو اندر ہمیں لے گیا. راستہ کوئی نہیں تھا، جس کو پتہ ہو وہ پہنچا سکتا ہے، ویسے کوئی نہیں جا سکتا. کالے پہاڑ چھوٹے چھوٹے کانٹے دار جھاڑیاں. ایک پہاڑی ہوگی اتنی اونچی جتنی آپ کی چھت ہے، اس کے اوپر باقی پہاڑ تو ایسے تھے نوک نکلی ہوئی، وہ اوپر فلیٹ تھا، کوئی 10 بائی 10 تقریباً. وہاں میرے نبی کی ماں آرام کر رہے تھے. تو میں نے چاروں طرف دیکھا تو 2000 یعنی صرف 12 سال پہلے جنگل ویرانہ وحشت. 1400 سال پہلے یہاں کیا ہوگا. میں اللہ کی بے نیازی سے کانپ رہا تھا کہ میرے رب، جس کی خاطر تو نے کائنات بنائی،
یہاں اس جنگل میں اس پہ اتنا امتحان ڈالا، وہ بھی 6 سال کی عمر میں، باپ دیکھا نہیں، بہن کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، خالہ کوئی نہیں، کوئی ساتھی کوئی نہیں۔ 3 دن بعد یہ موت آتی تو مکے میں آتی تو کئی سینے سے لگاتے، 3 دن پہلے یہ موت آتی تو مدینے میں آتی، کئی سینے سے لگاتے، مدینے سے بھی نکالا اور مکے سے بھی دور کیا، اور جنگل کے اندر صرف 25 سال کی عمر میں اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ موت نے وار کیا، اور اللہ کے نبی گھبرا گئے۔ 6 سال کے بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حضرت آمنہ بول نہیں پا رہے، مجھے لگتا ہے غالباً ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا۔ 3 افراد، والدہ، خادمہ ام ایمن اور میرے نبی، اور حضرت آمنہ یوں تڑپ رہی تھی، ایسے پہلو بدل رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور آپ سہمے ہوئے بیٹھے تھے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے۔ پھر حضرت آمنہ نے آخر میں اپنے آپ کو، ہارٹ اٹیک میں بولا نہیں جاتا، مجھے ہوا تھا تو مجھے پتا ہے بولا نہیں جاتا، آخر بجھتی شمع بھڑکی کا بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، اور لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، ولد تو طہرن، تو ایسا پاک ہے کہ تیرے ذریعے سے سارا عالم پاک ہوگا۔ اور شمع بجھی اور چھوٹا سا معصوم بچہ ماں کے سینے پر سر رکھ کے جو رویا ہے، کاش تم اس جگہ پہ ہوتے، اس خوبصورت ملک میں، تم ابوا کو کیسے جانو اور میں تمہیں کیسے بتاؤں۔ میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، مجھے ہر دفعہ رونا آتا ہے کہ میں وہاں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ ہائے، یہاں اس جگہ اتنا بڑا امتحان، اور صرف 6 برس کا، کون وہاں قبر بنانے آیا؟ کوئی گزرے ہوں گے، ویسے تو کسی کے بس میں نہیں وہاں قبر بنانا۔ جب پہاڑ سے نیچے اترے تو ہمارے نبی پھر بھاگے، جب ام ایمن اوپر پہنچی ہیں تو کیا منظر تھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی روئے اور زمین آسمان بھی روئے، اور ہر پتھر رویا کہ 6 سال کا معصوم بچہ 2 جہان کا سردار ہے، جنت کا چابی بردار ہے، اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، شفاعت ان کی کہ طفیل حساب ہوگا، ان کی شفاعت کے ساتھ پل پار ہوگا، ان کے صدقے جنت کا دروازہ کھلے گا، ان کے صدقے جنت میں داخلہ ہوگا، ان کے صدقے گناہوں کی معافی ہوگی۔ اور اتنی بڑی ہستی والضحی واللیل اذا سجا کا ٹائٹل لینے والا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا کا ٹائٹل لینے والا، 6 سال کا بچہ، مجھے دیکھو ماں کی قبر کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ جب حضرت ام ایمن پہنچی ہیں تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے؟ اے میری ماں، تمہیں تو پتہ ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہیں تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ تیرے بغیر کہاں جاؤں گا؟ میرا کون ہے اب تیرے سوا؟ ام ایمن نے اٹھایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں اپنی ماں کے سوا کہیں نہیں جاؤں گا۔ کھینچ کے اٹھایا، نیچے لائیں، اونٹنی پہ بٹھایا، 3 راتیں مسلسل روتے روتے یہ سفر ہوا۔ ہائے ہائے، کوئی آنسوں، آگے کوئی خالہ نہیں بیٹھی، باپ بھی نہیں بیٹھا ہوا، بھائی بھی کوئی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جس کے گود میں سر رکھ کے اب یہ بچہ سوئے، تنہائیوں کے ساتھ اب بسیرا ہے۔ تو میرے نبی کا کھانا پینا چھوٹ گیا، کچھ نہیں کھاتے تھے سارا دن، زمزم کے پانی کے چند گھونٹ پیتے تھے اور تنہا بیٹھے رہتے تھے۔ تو اس پر آپ نے یہ کہا، کاش میری ماں ہوتی تو میں ایسی خدمت کرتا کہ اس کے پیچھے نماز بھی توڑ دیتا۔ ماں باپ کا ایک مقام ہے جو دین بتاتا ہے بھائی، صرف پیسہ ہی بنانا سب کچھ نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ ماں باپ کا ایک مقام ہے، ان کو مقام دو، لیکن ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو، بیوی کے عشق میں ماں پہ زیادتی نہ کرو۔ یہ گھر کی معاشرت ہے، یہ گھر کی زندگی ہے۔ حضرت نعمان بن حارثہ بن نعمان، حارثہ بن نعمان، 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی انہوں نے ماں کی خدمت کی اور کسی نے نہیں کی، ایک حضرت عثمان، ایک حارثہ بن نعمان۔ حارثہ بن نعمان کے بارے میں تو آپ نے کہا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی، تو میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ۔ کہا حارثہ؟ حارثہ تو مدینے بیٹھا ہے، یہاں تلاوت کیسے؟ تمہیں سنانے کے لیے کتنا بڑا سپیکر لگا ہوا ہے۔
اس ساتویں آسمان پر جنت ہے۔ تو کہا فرشتوں نے کہ جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ تو جن کے والدین یہاں ساتھ ہیں وہ انہیں غنیمت جانو، ان کی خدمت کرو۔ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ بتاؤں؟ الا اخبرکم باکبر الکبائر۔ آپ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا الاشراک باللہ، شرک، شرک، یوں بیٹھے ہوئے۔ پھر فرمایا اللہ کا شکر ہے ہم میں کوئی مشرک نہیں، ہم شرک سے پاک ہیں۔ حقوق الوالدین، شرک کے ساتھ جوڑا، ماں باپ کی نافرمانی، حقوق، اور یہ واحد نافرمانی ہے جس کے لیے نافرمانی کا لفظ نہیں ہے، حقوق۔ نافرمانی کے لیے ہوتا ہے معصیت، من یعص اللہ ورسولہ، سبحان اللہ۔ اللہ اپنے لیے عام لفظ استعمال کرتا ہے جو اللہ رسول کا نافرمان، ماں باپ کے لیے حقوق کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور حقوق کا مطلب نافرمانی نہیں ہے۔ یوں بیٹھو، حقوق کا مطلب سمجھانے لگوں آپ کو، اس کو حقوق کہتے ہیں، کسی چیز کو پرزے پرزے کر دینا، تباہ و برباد کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ یوں کہہ رہا ہے ماں باپ کی نافرمانی تمہیں ایسے پرزے پرزے کر دے گی، ایسے تباہ و برباد کر دے گی۔ ہاں اگر وہ نافرمانی کا کہیں پھر نہیں ماننی، ماں ہی گئے رشوت لیا وہ نہیں ماننی، لیکن شریعت کے اندر ماں باپ کو تنگ کرنا یہ نتیجہ اس کا، تو پرزے پرزے ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کبھی میری ماں زندہ ہوتی نا تو تم دیکھتے میں اس کی خدمت کیسی کرتی۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، فرض، سنت نہیں، نفل نہیں، فرض کہ میں نماز شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان، لبیک یا اماں، لبیک یا اماں، ماں جی حاضر، نماز بعد میں پڑھوں گا، ماں جی حاضر۔ یہ وہ ہستی ہیں ماں کی خدمت کی جو تمنا کر رہے ہیں، جن کو اللہ نے جنت کی چابی پکڑائی، جن کو اللہ نے تاجدار ختم نبوت بنایا، جن کو اللہ نے سبب کائنات بنایا، جن کے وجود کی قسمیں اٹھائیں، لعمرک، میرے محبوب آپ کی جان کی قسم، جن کے چہرے کی قسم اٹھائی، والضحا، آپ کے روشن چہرے کی قسم، جن کی زلفوں کی قسم اٹھائی، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، جن کے شہر کی قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین، جن کی زبان سے نکلے بول کی قسم اٹھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جن پر اترنے والی کتاب کی قسم اٹھائی، تورات زبور انجیل کی قسم نہیں اٹھائی، قاف والقرآن المجید، جن کی رسالت پر قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کا وکیل، یہ جو وکیل بیٹھے ہوئے ہیں یہ دلیل پیش کرتے ہیں، قسمیں نہیں اٹھاتے، قسمیں گواہ اٹھاتا ہے۔ اگر وکیل بھی قسمیں اٹھانے لگ جائیں تو ان کے دلائل کمزور پڑ جاتے ہیں، تو میں قربان جاؤں، میرا اللہ اپنے نبی کا وکیل بھی بنتا ہے، گواہ بھی بنتا ہے، وکیل بن کے دلائل دیتا ہے اور گواہ بن کے قسمیں اٹھاتا ہے، دونوں کام اکٹھے ہی، ادھر گواہ الگ ہوتا ہے، وکیل الگ ہوتا ہے۔ تو وکیل قسمیں پہ نہیں آتا، دلائل پر آتا ہے، اور گواہ قسم اٹھاتا ہے، تو میرا اللہ دونوں کام اکٹھے کر رہا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، گواہ بن رہا ہے، مجھے اس ستارے کی قسم، پورے ستاروں کو، نظام کائنات کی قسم، ان گھومنے والے ستاروں کی قسم، ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں۔ پھر اب وکیل بن رہے ہیں، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى۔ وکیل بھی بنتا ہے، گواہ بھی بنتا ہے، وکیل صفائی بھی بنتا ہے اور گواہ بھی بنتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ نے، یہ تو سارے چھوٹے فضائل ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کے آگے سے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھا دیا، پیچھے گلکڑی رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ایک دفعہ دکھاؤ تو صحیح، تو اللہ نے ایک تجلی ڈالی تو 40 دن ہوش نہیں آیا، اور یہاں سارے پردے اٹھا کر آپ نے ایک دفعہ جبریل سے پوچھا تو نے اللہ کو دیکھا؟ کہ یا رسول اللہ دیکھنا، اگر میں ان نور کے پردوں کے قریب بھی چلا جاؤں تو جل کے خاک ہو جاؤں، اور سارے پردے اٹھا کر حبیب اللہ اور اللہ آمنے سامنے ہم کلام ہو رہے ہیں، آپ ان کا مقام تو دیکھو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسی ہستی میں نے آج تک پیدا ہی نہیں کی، من انفسکم، انفسکم، کہ حسن یوسف بھی جن کے سامنے غلام بن کے گر گیا، اور کائنات جن کی ذات کے سامنے سکڑ کے باندی بن گئی۔ اور دیکھو نا، ایک میری پسند کا لیول ہے، ٹھیک ہے، ایک جہازیب کی پسند کا لیول ہے، ایک صدر پاکستان کی پسند کا لیول ہے، ایک کسی اللہ کے عارف محبوب مقرب کی پسند کا لیول ہے، تو بڑھتا جائے گا نا۔ اللہ کی پسند کا لیول کوئی قائم کیا جا سکتا؟ تو جسے اللہ کہے آپ میرے حبیب ہیں، وہ کیا چیز ہوگی؟ جیسے اللہ اپنی ہر صفت میں لامحدود ہے، تو اپنی پسند میں بھی لامحدود ہے، تو جسے انہوں نے چنا وہ کیسے ہوں؟ میری زبان کیا کہہ سکتی؟ من انفسکم، من انفسکم، ایسا ہے کوئی؟ ہے کائنات میں ایسا ہے کوئی؟ کسی کو بنایا ایسا؟ ہاں، بنانے میں تو سب سے پہلے بنایا، ظہور سب سے آخر میں ہوا۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر۔ تو آپ نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا تھا۔ ہاں، سبحان اللہ، ظہور ہوا 571 عیسوی 22 اپریل 12 ربیع الاول یکم جیٹھ 628 بکرمی، پیر کی صبح 4:20 پر 4:20 پر میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ پیر کی صبح صادق میں تشریف لائے۔ اس سے صبح صادق کا مطلب ہے کہ ادھر دنیا کا سورج نکل رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی نبوت کا سورج بھی نکل رہا تھا، یہ مناسبت ہے۔ ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کا سامان ہو رہا تھا اور ادھر دل کے اندھیروں کو دور کرنے کا سامان ہو رہا تھا۔ اور ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں بہار کو، ادھر دنیا کی بہار آ رہی تھی اور ادھر دین کی بہار آ رہی تھی، یوں اللہ نے اس کو جوڑ بیٹھایا۔ تو میں نے مکہ میں دیکھا کہ 22 اپریل کو صبح صادق کب ہوتی ہے؟ تو 4:20 پر تھی، تو میں کہہ دیتا ہوں 4:20 پر۔ مطلب یہ کوئی پیچھے سے لکھی ہوئی بات نہیں ہے، اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھی، گھنٹے نہیں تھے۔ اب میں اضافہ کر سکتا ہوں کہ 22 اپریل کو 4:20 پر صبح صادق ہوتی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ایسی ہستی ہیں کہ کوئی ان جیسا ہے نہیں۔ پھر دوسرا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس آیت، اس لفظ کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں من انفسکم، میں افریقہ گیا وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم۔ انفس کا مطلب بتا دیا کہ ایسا کوئی ہے، ایسا کوئی ہے، کوئی دکھاؤ، کوئی دکھاؤ، کوئی دکھاؤ۔ من انفسکم کا مطلب ہے ایسا خاندان کسی کا ہے، ایسا نسب کسی کا ہے، ایسا گھرانہ کسی کا ہے، ایسی عالی شان نسبت کسی کے پاس ہے، کوئی ہے جس کی پیڑھی آدم تک جاتی ہو، یہ واحد گھر ہے جس کو محمد مصطفیٰ علم کے طفیل آدم تک ایسا پاک کیا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی نے زنا نہیں کیا، کبھی بھی، کبھی بھی، ایسا پاکیزہ نسب دیا۔ انفسکم، سب سے عالی نسب، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماقی
بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالے بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام من انفسکم. ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ایسا؟ کوئی ہے؟ دکھاؤ کوئی ہے؟ نہ ذات میں اس جیسا ہے یعنی شخصیت، اور نہ سلسلہ نسب میں کوئی اس جیسا ہے، نہ ایسا عالی خاندان ہے کوئی، نہ کوئی ایسی عالی ذات ہے کوئی کہ جن کے وجود کی میرا رب پس میں اٹھائے. سارے نبیوں کی سرداری کا تاج سر پہ سجایا، اور پھر نام بھی کیا رکھا؟ محمد، احمد. اب کے نام تو خیر بہت ہیں، جتنی صفات ہیں اتنے نام ہیں، تو صفات تو لامحدود ہیں، لہذا نام بھی لامحدود ہیں. جو علماء جمع کر سکے، وہ میرے پاس ایک کتاب ہے، 1177 نام ہیں میرے نبی کے جو جمع کیے جا سکے. اس سے بہت زیادہ ہیں، جمع اتنے ہوئے، یہ نہیں کہ اتنے ہی ہیں. انسانی علم یہاں تک پہنچا ہے، اس سے آگے پہنچ نہیں سکا ہے. لیکن ان میں سے جو میرے رب نے اپنے نبی کا نام رکھا، محمد ومبشر اور احمد. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد. میں صرف ان دو ناموں کا تھوڑا سا اللہ رسول کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. یہ انسانی اوقات سے باہر ہے، انسانی بساط سے باہر ہے، اس لیے ہم بیان کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ رسول کی تعریف کرنے والوں میں حصہ پڑ جائے، اور کوئی تھوڑی ہماری ایمان کی شمع روشن ہو جائے. مسئلے مسائل آپ کو سارے پتہ. آپ میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ نماز فرض ہے، کیوں چھوڑتا ہے؟ آپ میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ صحیح تولنا کا حکم ہے، غلط تولنے کا حکم نہیں ہے، ڈنڈی مارنا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے. تو میں فتوے کی زبان نہیں بول رہا، میں اللہ رسول کے عشق کی زبان بولنا چاہتا ہوں کہ عشق آدمی کو بہت کچھ کروا دیتا ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے. بے خطر کود پڑا آتش عشق میں نمرود، عقل محو حیرت ہے تماشا لبے بام. ابھی عشق ہوئیں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف خود اسراراں ہو. سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے. سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے پمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دتے تے راز نہ بھنے. تم رشوت کہتے ہو، تم جھوٹ کہتے ہو، جب اللہ رسول میں تھوڑی جی چنگاری لگ گئی نا، آئے ہائے ہائے، تمہیں قربان ہونا محبوب نظر آئے گا. کربلاؤں کی تاریخ کے پیچھے فلسفہ نہیں ہے، عشق ہے. کربلاؤں کی تاریخ کے پیچھے قانون نہیں ہے. قانون تو کہتا جان بچانے کے لیے بیعت کر لو، جائز ہے، بعد میں مدینے جا کے توبہ کر لینا، جائز ہے. قانون یہ بتاتا ہے، اور عشق بتاتا ہے نیزے پہ چڑھنا میری سرداری اور عزت.